السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے الحمدللہ ایک سلسلہ آپ کے سامنے یہ شروع کر رہے ہیں کہ جتنی بھی نفلی نمازیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ آپ کی خدمت میں یکے بعد دیگرے پیش کر دی جائے گی۔ آج آپ کے سامنے ان نمازوں میں سے صلاۃ التسبیح پیش کی جا رہی ہے۔ صلاۃ التسبیح کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بڑے اہتمام کے ساتھ سکھلائی تھی اور فرمایا تھا کہ اگر آپ پڑھ سکے تو اسے روزانہ ایک مرتبہ پڑھیں، اور اگر ہر دن نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھیں۔ اگر ایک ہفتے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو ایک مہینے میں ایک مرتبہ پڑھیں، اور اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم سال میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس صلاۃ التسبیح کی اہمیت کتنی عظیم ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو شخص صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی عالج کی ریت کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک علاقے میں ریت زیادہ ہوا کرتی تھی، اس کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثیر ریت، زیادہ ریت۔ اب ریت کے کتنے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں جو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، لیکن صلاۃ التسبیح پڑھنے کی بدولت اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان گنت گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 10 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگلے پچھلے پرانے نئے بڑے چھوٹے، جان کر انجان کر، چھپ کر یا برسر عام گناہ کیے ہوں، ان تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم صلاۃ التسبیح کی نیت کر کے رکعت باندھیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک پڑھیں، یا اگر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی ملانا چاہے تو ملا سکتے اپنی بشاشت سے۔ ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے تقریباً 15 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھیں، پھر معمول کے مطابق سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں۔ رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں۔ رکوع میں جائیں، پھر رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر جب رکوع سے کھڑے ہو جائیں تو سجدے میں جانے سے پہلے قومہ میں کھڑے کھڑے ہی 10 مرتبہ یہی تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ پھر ہم سیدھے سجدے میں چلے جائیں اللہ اکبر کہہ کر، سجدے میں جا کر پہلے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر 10 مرتبہ یہی تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں اور 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں تیسرے کلمے والی، جس کو جلسہ کہتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان۔ پھر سجدہ کرے دوسرا سجدہ، اور اس میں بھی سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد یہ 10 مرتبہ پڑھیں۔ تقریباً یہ 75 مرتبہ ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے ہم 15 مرتبہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد پھر ویسے ہی رکوع سے پہلے 10 مرتبہ، پھر رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح پوری کر کے پھر 10 مرتبہ، پھر رکوع سے سیدھے کھڑے ہو کر سجدے میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں چلے جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ، پھر سجدے سے بیٹھ کر جلسہ میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھ کے 10 مرتبہ، پھر قاعدہ کریں، اتحیات پڑھ کر پھر ہم تیسری رکعت کے لیے
جس طرح سے دوسری رکعت پڑھی اسی طرح تیسری رکعت میں بھی کرے، پھر اسی طرح چوتھی رکعت میں بھی کرے۔ یہ تقریباً ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہوگی، تو کل تسبیح 300 مرتبہ ہو جائے گی۔ اب ایک مسئلہ سمجھیں، اگر کسی کی تسبیح کسی رکنہ میں چھوٹ گئی، اگر ہم بھول گئے اور اس رکنہ میں نہیں پڑھ پائے، تو دوسرے رکنہ میں جاتے ہی ہم اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ مثلا آپ نے سورہ فاتحہ شروع کر دی اور آپ سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ نہیں پڑھ سکے، تو آپ سورہ فاتحہ اور سورت پوری ہو جانے کے بعد رکوع سے پہلے جو 10 مرتبہ پڑھتے ہیں اس میں آپ 25 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر اس میں بھی یاد نہیں آیا، پھر جہاں رکوع میں ہم 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں اس کے ساتھ یہ 15 مرتبہ شامل کر لیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، رکوع سے کھڑے ہو کر قومہ میں جو 10 مرتبہ ہم تسبیح پڑھتے ہیں اسی کو پڑھیں، اس میں کسی کی قضا نہ کریں۔ اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں جس کو جلسہ کہتے ہیں، اس میں بھی کسی کی قضا نہ کریں۔ جو 10 مرتبہ پڑھنا اس میں منقول ہے وہی پڑھیں، کسی اور وقت کی یا کسی اور رکن کی اس میں قضا نہ کریں۔ اس کے علاوہ جو رکن ہے اس میں ہم قضا کر سکتے ہیں۔ یہ صلاۃ التسبیح کی آسان ترتیب تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور طرح سے بھی منقول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ خاص طور پر پھر میں کہوں گا کہ آپ جب یہ نماز پڑھیں تو میرے لیے، میرے خاندان والوں کے لیے اور پوری امت کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ خاص طور پر ہمارے ادارہ جامعہ تعلیم الدین سیلوکر کے لیے دعا کریں کہ 1,11,00,000 سے زائد خرچہ ہے اس کا، اور جو ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کی خدمت میں پہنچ نہیں پائے، اس لیے آپ لوگ اس کے لیے دعا بھی کریں، اور آپ سے جتنا ہو سکے ہمارے ادارے کی اعانت اور مدد فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔